بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی سیکنڈ پوئم دیٹ از تارتاری ریٹن بائی والٹر ڈیلامیر۔ اس کے ریلیٹڈ انشاءاللہ العزیز ہم ڈسکشن کریں گے اس ویڈیو میں۔ میں آپ کے ساتھ فرسٹ آف آل اس کا انٹروڈکشن آپ کو دوں گا، ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن، اور وہ آپ کو جو ہے کچھ ایسے کنٹینٹ، ایسا میٹیریل، ایسا مواد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کسی بھی سٹینزے کی، کسی بھی فقرے کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے اسے شروع میں لکھ پائیں گے۔ ایسی لائنیں جو آپ تارتاری پوئم کے کسی بھی فقرے کی ایکسپلینیشن اگر پیپر میں آتی ہے تو وہ پہلے وہ لائنز آپ لکھ لیں گے، اس کے بعد آپ 2-3 لائنیں جو اپنے سے لکھ سکتے ہوں گے وہ لکھیے گا۔ تو اس طرح اگر آپ وداؤٹ اینی مسٹیک لکھتے ہیں تو آپ اچھے مارکس گین کر پائیں گے اور ایزیلی آپ اس کی ایکسپلینیشن کر پائیں گے۔ تو بکس جتنی بھی ہیں ان سب سے جو ہے زیادہ ایزی آپ کو انشاءاللہ العزیز ایکسپلینیشن یہاں پہ ملے گی، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ ملٹی آنسر شیئر کیا جائے گا جو آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، ہر کویشچن کے لیے اور ایون کے ایکسپلینیشن ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے کویشچن کے لیے بھی۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے لازمی سے سبسکرائب کریں، نیچے ریڈ بٹن ہے اسے کلک کر لیں، ساتھ بیل آئیکن ہے اسے لازمی سے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچیں، نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ If I were lord of Tartary, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne۔ یہ بیسیکلی انٹروڈکشن اس کا شارٹ سا میں آپ کو دے دوں کہ شاعر جو ہے وہ اس میں اپنی ہی دنیا، خیالی دنیا جو ہے وہ خیالی پلاؤ پکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک خیالی سرزمین تارتاری کا بادشاہ بننے کی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح وہ تمام خوشیوں اور چیزوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے جو اس کے لیے حقیقی دنیا میں حاصل کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے، ایکسپلینیشن آپ کے سامنے ہے کہ کاش میں تارتاری زمین کا بادشاہ ہوتا، می سیلف اینڈ می الون، اور میں اکیلا ہی اس کا جو ہے وہ بادشاہ ہوتا، اس میں کوئی اور دوسرا بھی شریک نہ ہوتا، ٹھیک ہے جی، یعنی میں خود ہی تنہا اس کا بادشاہ ہوتا۔ مائی بیڈ شوڈ بی آف آئیوری، اور میرا بستر ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ آف بیٹن گولڈ مائی تھرون، اور میرا تخت باریک خالص کٹے ہوئے سونے کا بنا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ سو ایکسپلینیشن، if the poet were the ruler of Tartary، اگر وہ جو ہے اس سرزمین تارتاری کا بادشاہ ہوتا، he would be the sole shareholder of all powers، یہ تمام پاورز جو اوپر ذکر کی گئی ہیں ان کا وہ اکیلا واحد جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہوتا، مالک ہوتا۔ his bed would be made of ivory، اس کا جو بیڈ ہے، بستر، وہ بنایا گیا ہوتا ہاتھی کے دانتوں کا۔ and his throne would be made of pure gold، اور اس کا جو یہ تخت ہے وہ بنایا گیا ہوتا ایک خالص خاص قسم کے سونے سے۔ here the poet's lust for dignity and power is at its peak۔ یہ لائن آپ ہر جو ہے کوئی بھی ٹرانسلیشن اگر آپ کرتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں کسی بھی اسٹینزا کی اس پوئم کے، تو نیچے آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ پوئٹ جو ہے شاعر والٹر ڈیلامیر، اس کی شدید خواہش جو ہے وہ شان و شوکت کے لیے، عظمت کے لیے اور طاقت کے لیے اپنے عروج پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ ہے، اینڈ ان مائی کوٹ شوڈ پیکاکس فلانٹ، اینڈ ان مائی فوریسٹ ٹائگرز ہانٹ، اینڈ ان مائی پولز گریٹ فشز سلانٹ، دیئر فنز ٹاورڈ دی سن۔ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دربار میں مور جو ہیں وہ پیکاکس، مور جو ہیں وہ ناچتے، رقص کرتے، اینڈ ان مائی فوریسٹس ٹائگرز ہانٹ، اور میرے جنگلوں میں شیر آزادی سے گھومتے پھرتے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ان مائی پولز گریٹ فشز سلانٹ، اور میری سلطنت میں بڑے بڑے تالابوں میں بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے وہ تیرتی رہتیں۔ سلانٹ مین ترچھی تیرتی، یعنی کھل کے جو ہے وہ تیرتی رہتی، جن کے پر سورج کی روشنی سے جو ہے وہ ان سے چمک پیدا ہوتی، یعنی وہ منعکس ہوتی ان میں سے روشنی اور وہ چمک پیدا کرتے۔ If the poet were the ruler of Tartary, peacocks and tigers would move here and there۔ اگر وہ اس زمین کا بادشاہ ہوتا تو مور اور شیر وغیرہ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے۔ Fish would
swim in big pools, بڑے بڑے pools میں فش swim کر رہی ہوتی ہے, and their bright feathers, اور ان کے چمکدار جو پر ہیں would shine, وہ اور چمکتے in the light of the sun, سورج کی روشنی میں. Here the poet's lust for dignity and power is at its peak. یہاں پر جو لکھنے والا ہے شاعر, اس کی شدید خواہش ہے عزت و وقار اور طاقت کے لیے, وہ شدید خواہش اپنی عروج پر ہے, یعنی کہ بہت بلند ہے. Next stanza ہے, if I were lord of Tartary, trumpeters every day, to all my meals should summon me, and in my courtyards bray. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ اگر کاش کہ میں تارتاری زمین کا بادشاہ ہوتا, ٹرمپیٹرز ایوری ڈے, اور یہ جو ساز بجانے والے ہوتے ہیں, سازندے جنہیں کہا جاتا ہے, یہ ہر روز مجھے موسیقی کی دھنیں بجا کر جو ہے یہ کھانے پر بلاتے. یعنی یہ ٹرمپیٹرز جو ہیں یہ موسیقی کے ذریعے مجھے میرے کھانے کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ ایک بادشاہ کے لیے ایک آنر والی بات ہوتی ہے جسے وہ اپنے لیے تصور کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مجھے اس طرح کھانے پر بلاتے اور کہتا ہے کہ میرے دربار میں موسیقی کے آلات بجتے. ٹھیک ہے جی. اینڈ ان مائی کورٹ یارڈس برے, اور میرے دربار میں موسیقی کے آلات بجتے. If the poet were the ruler of Tartary, اگر یہ شاعر جو ہے تارتاری سرزمین کا بادشاہ بن جائے, تو the trumpeters would announce the time of his meal, تو پھر یہ ساز بجانے والے اس کے کھانے کے وقت کو اناؤنس کریں. It is kingly regard that no one can dare to speak to the king, کیونکہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی یہ عظمت کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی اسے لفظوں سے بول کے یہ نہیں کہہ سکتا کھانے کا. ٹھیک ہے جی. Here the poet's lust for dignity and power is at its peak. Next ہے جی, and in the evening lamps should shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ اور شام کے وقت جو ہے وہ چراغ جلائے جاتے جن کی روشنی ایسے ہوتی جیسے کہ زرد, اور ایسے ہوتی جیسے شہد ہے, اور سرخ ایسے ہوتی جیسے کہ شراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ریڈ ایز وائن, ایسے سرخ ہوتی جیسے کہ شراب ہے, اور ایسے جو ہے وہ پیلی یلو ہوتی جیسے کہ شہد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں وائل ہارپ اینڈ فلیوٹ, اور یہ سارے جو ہیں ہارپ, فلیوٹ اینڈ مینڈولن, یہ جو ہیں ایک بجانے کے آلات ہیں, جبکہ سارنگی اور بانسری اور چکارے, ٹھیک ہے جی, یہ ان کی ایک موسیقی کے آلات ہیں, کی موسیقی مجھے خوش کرتی. ٹھیک ہے جی. ان تمام جو انسٹرومنٹس ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹس, یہ علیحدہ علیحدہ بجائے جاتے اور ان کی جو ہے موسیقی مجھے خوش کرتی. If the poet were the ruler of Tartary, his servants would enlighten different colored lights such as yellow as honey and red as wine in evening in the palace. محل میں شام کے وقت یہ چیزیں بجا کے, بلکہ یہ ڈفرینٹ کلر کے جو ہے وہ لائٹس وغیرہ ان کو روشن کر کے, جو کہ پیلی اس طرح ہوتی جیسے شہد ہے جو کہ آپ نے اوپر سنا, ریڈ اس طرح ہوتی جیسے کہ شراب ہوتی ہے, اس طرح کی خادمین جو ہے وہ جلاتے. And musicians would play on different kind of musical instrument like flute, harp and mandolins and delight him. اور جو موسیقار ہیں میوزیشنز, وہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس بجاتے, بانسری, ٹھیک ہے جی, اس طرح سارنگی وغیرہ بجا کے ڈیلائٹ ہم, اسے خوش کرتے. ٹھیک ہے جی. Here the poet's lust for dignity and power is at its peak. Next ہے, if I were lord of Tartary, I would wear a robe of beads, white and gold and green they would be, and small and thick as seeds. ٹھیک ہے جی. یہ نیکسٹ اسٹینزا ہے, اس میں بیسیکلی وہ اپنی دوسری ڈیزائر کی کوشش کرتا ہے کہ کاش میں تارتاری کا بادشاہ ہوتا تو موتیوں سے لدا ہوا ایک لباس پہنتا, اینڈ اس پر سفید جو ہیں وہ اس پر سفید اور سبز رنگ کے موتی بیجوں کی مانند, جس طرح بیج ہوتے ہیں سیڈز, ٹھیک ہے جی, بیجوں کی مانند جھرمٹ میں لگے ہوئے ہوتے. if the poet were the lord of Tartary, he would wear a streaking dress. کہ اگر وہ اس کا بادشاہ ہوتا اس سرزمین کا تو وہ اس طرح کا لباس جو ہے وہ پہنتا. it would be decorated with beads of white, golden and green colors. وہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے
موتیوں کے ساتھ بنا ہوا ہوتا، وائٹ گولڈن گرین، ٹھیک ہے جی، اس کلر کے. دیز پیئرلز، یہ موتی، وڈ بی سیٹ آن ہز ڈریس ان گریٹ کوانٹٹی، جیسے زمین میں بہت ساری تعداد میں گریٹ کوانٹٹی میں بیج ہوتے ہیں، اس طرح اس کے اس ڈریس پہ موتی لگائے گئے ہوتے. ہیئر دی پوئٹس لسٹ فار ڈگنیٹی اینڈ پاور از ایٹ اٹس پیک. اینڈ ایئر، یہ جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں بیفور، اسی طرح ورڈ یہ لکھا جاتا ہے. شوڈ وین دی مارننگ اسٹار آئی وڈ ڈن مائی روب اینڈ سیمیٹر اینڈ زیبراز سیون شوڈ ڈرا مائی کار تھرو تارتاریز ڈارک گلیڈس. ٹھیک ہے جی، کہتا ہے کہ صبح کے ستاروں کے وین ہونے سے، مدھم ہونے سے پہلے میں اپنا لباس وہ پہن لیتا، زیب تن کرتا، اور ایک خنجر اپنے لباس میں ڈال لیتا، اور 7 جو زیبریں ہیں وہ میری جو بگی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کھینچتے تارتاری جنگل کے راستوں سے لے کے کھینچتے ہوئے لے کے جاتے. ٹھیک ہے جی. اف دی پوئٹس ور دی رولر آف تارتارے ہی وڈ رائز ارلی ان دی مارننگ، وہ صبح سویرے اٹھتا، اینڈ ویئر ہز رویل ڈریس، اپنا شاہی لباس پہنتا. ہی وڈ آلسو پٹ آن ہز رویل سورڈ انٹو ہز بیلٹ، وہ اپنے اس بیلٹ میں ایک شاہی تلوار، شاہی خنجر وغیرہ بھی لے لیتا تھا. ہز کوچ وڈ بی ڈرائیون بائی 7 زیبراز تھرو دی گرین وڈز آف ہز کنٹری، اس کے ملک کے جنگلوں میں سے 7 زیبرے اس کی بگی اس کو کھینچتے ہوئے لے کے جاتے. ہیئر دی پوئٹس لسٹ فار ڈگنیٹی اینڈ پاور از ایٹ اٹس پیک. نیکسٹ اسٹینزا ہے Lord of the fruits of Tartary, her rivers silver pale, Lord of the hills of Tartary, glen, thicket, wood and dale. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے کہ میں تارتاری زمین پر لگے ہوئے تمام پھلوں کا بادشاہ ہوتا، اس کے دریاؤں کا بادشاہ ہوتا جن کا سفید چمکدار پانی ہے. ٹھیک ہے جی. تارتاری کے پہاڑ جو ہیں اس کی یعنی کہ پہاڑیاں جو ہیں ان کا وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوتا. اینڈ تمام جو وادیاں ہیں سبز اور گھنی جھاڑیاں، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کی تمام وادیاں جو ہیں یہ ان کا بھی بادشاہ ہوتا. If the poet were the lord of Tartary, he would be the owner of all the fruits, all the silver pale rivers, all the pretty colorful hills, ٹھیک ہے جی، small and big forest as well as all the broad and narrow valleys of the Tartary. یہ تمام چیزیں، تمام پھلوں کا بادشاہ ہوتا، تمام جو ہے وہ چاندی کی طرح کے درخت، یہ جو سمندر ہیں صاف پانی والے دریاؤں کا بادشاہ ہوتا، اور تمام خوبصورت رنگ برنگی پہاڑیوں کا، چھوٹے بڑے تمام جنگلات کا، ٹھیک ہے جی، اور کھلی یا پھر تنگ تمام جتنی بھی وادیاں ہیں تارتاری کی سرزمین. یہ تارتاری نہ سرزمین ہے نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، صرف خیالی جو ہے یہ تصوراتی ایک پوئم ہے. نیکسٹ ہے جی her flashing stars, her scented trees, her trembling lakes like foamless seas, her bird delighting citron trees in every purple vale. ٹھیک ہے جی. اس میں کہتا ہے کہ اس کے چمکدار ستاروں اور اس کی جو سینٹڈ، جن پہ سینٹ لگی ہوئی ہو، یعنی کہ معطر ہواؤں، اور اس کی جو ٹریمبلنگ لیکس ہیں، لہراتی جھیلوں جو کہ بغیر جھاگ کے سمندر کی مانند ہیں. ہر برڈ ڈیلائٹنگ سٹرون ٹریز، اور جو پرپل وادیاں ہیں ان وادیوں میں پرندے، سٹرون ٹریز یہ ایک قسم کا درخت ہے، چکوترے کے درختوں پر نغمے گاتے. ٹھیک ہے جی. ان سب چیزوں کا وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوتا. if the poet were the lord of Tartary, he would be the sole owner of all the twinkling stars, تمام چمکنے والے ستاروں کا. sweet smelling air, lakes, oceans, trees and chirping birds. ٹھیک ہے جی، چہچہانے والے پرندے. ہر the poet's lust for dignity and power is at its peak. ٹھیک ہے جی. سو یہ تھی ان کی ایکسپلینیشن، بالکل ایزیلی، جو کہ کافی ایزی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ لکھنے کے بعد، اس سے پہلے جو ہے کچھ ایسے لائنیں میں آپ کے ساتھ ابھی نیچے شیئر کرتا ہوں جو آپ ان کو لکھنے سے پہلے وہ لائنز تارتاری کے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر اسٹینزا آتا ہے تو وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد 1-2 لائن، جیسے دیکھیں یہ 1-2 لائن لکھی ہوئی ہے، اسی طرح آپ 1-2 لائن اس کے نیچے لکھ دیں گے، اور اس کے نیچے
آپ لاسٹ پہ یہ والا کمنٹ لکھ دیں گے, ٹھیک ہے جی. دی پوئم از پیور انوسینٹ اینڈ ہارملیس فینسیفل ڈریم آف ہیپی ہیلتھی چائلڈ. یہ ایک بچے کا, ایک ہیپی ہیلتھی چائلڈ کا جو ہے ایک بہت ہی معصومانہ, ایک خالص, ایک فینسیفل جو ہے خواب ہے. دس پوئم از آلسو اے ریفلیکشن آف ڈکٹیٹرشپ. یہ ایک آمریت کا بھی رد عمل ہے, سوری اس کا بھی ایک عکس ہے, ریفلیکشن ہے اس کا بھی. اینڈ مینز ڈیزائر ٹو اوور پاور دی یونیورس ایز ویل ایز نیچر. اور قدرت کے ساتھ ساتھ کائنات میں بہت زیادہ طاقت کی خواہش بھی, اس کے ریلیٹڈ بھی یہ پوئم ہے. تو یہ آخر پہ آپ لکھیں گے. اب ہے جی وہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. پہلے آپ لکھیں گے ریفرنس جو بھی آئے گا, اس کے بعد آپ لکھیں گے کانٹیکسٹ, ٹھیک ہے. دی پوئم تارتاری از اے فینٹیسی, دی پوئٹ وانٹس ٹو بی دی رولر. یہ یہاں سے یہاں تک آپ ہر ایک میں تارتاری کا اگر کوئی اسٹینزا آپ سولو کرنے جا رہے ہیں تو یہ لکھیں گے. ابھی ادھر اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں کریں گے, اس کو پڑھیں گے بھی نہیں, کیوں کہ اور آپ کو یہ علیحدہ سے یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ وہ ایک ملٹی آنسر جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ اسی میں سے ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپلینیشن ہے, ٹھیک ہے جی, یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہر ایکسپلینیشن سے پہلے آپ یہ لازمی سے لکھیں گے, اور اس کے بعد آپ نے ایک دو لائنز جو اوپر ایکسپلینیشنز کی گئی ہیں اگر وہ یاد کر سکتے ہیں, اگر اپنے سے لکھ سکتے ہیں تو وہ آخر پہ آپ لکھیں گے, اور اس سے آخر پہ آپ وہ اوپر جو لاسٹ پہ کمنٹ پڑا ہے وہ لکھ دیں گے, ٹھیک ہے جی. اس طرح ایزیلی آپ ایکسپلینیشن کو بھی کور کر پائیں گے. اور یہ چیز کیا ہے, یہ بھی اسی ملٹی آنسر میں سے یہ آپ کو یاد ہو جائے گی, علیحدہ سے آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا. میں امید کرتا ہوں کافی ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے یہ ویڈیو. اچھے سے اسے تھوڑی سی لمبی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ چیزیں جو ہے وہ کافی لینتھی ہوتی ہیں, انہیں ڈسکس کرتے ہوئے جو کافی ٹائم چلا جاتا ہے, سو اس لیے. لیکن اس میں یاد کرنے والی تو اتنی کوئی بات نہیں, صرف سننا ہے آپ نے, لیکن سننا آپ نے 1 سے 2 دفعہ ہے, اگین اینڈ اگین سنیں, صرف سننا ہے, لیکن ایک ہی چیز آپ نے صرف یاد کرنی ہے. تو وہ چیز تبھی آپ کے لیے جو ہے وہ بینیفٹ اچھے سے آپ کو دے گی اگر آپ اسے اچھے سے یوز کریں گے, آپ کو اس پہ کمانڈ ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے, دوستوں تک شیئر بھی کریں گے. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ کیجئے گا. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.